بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. ڈالر ایک طرح سے ریکارڈ قیمت پہ آ کے لگتا ہے کہ جیسے سٹک ہو گیا ہے, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت ریزروز بھی سائزیبل ہیں. نومینل ٹرمز میں تو کم از کم ہیں, جی ڈی پی کے سائز کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا وہ ایک دیٹ از سم تھنگ ایلس. اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. دوسرا جو اخوانی ہیں, جو 2 روپے اس کی 2 مل رہے تھے 1 روپے کے برابر, اس کے اوپر بھی, اس کی خرید و فروخت کے اوپر بھی فوریکس پہ کچھ گورنمنٹ نے انٹروین کی ہے. یہ کیوں کی ہے, اس کی کیا پولیٹیکل کونوٹیشن ہے, اور اس کی کیا پولیٹیکل کونوٹیشن آگے چل کے ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر عابد, ویری وارم ویلکم. کیا اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن, گورنمنٹ کو کیوں انٹروین کرنا پڑا؟ پولیٹیکل نہیں, اکنامک کونوٹیشن کی ہم شاید دیکھتے ہیں. پولیٹیکل بھی ہوگی نا, پولیٹیکل تو اور چیز ہے نا. یہ اکنامک کونوٹیشن, ڈائریکٹ اکنامک کونوٹیشنز آ رہے تھے, اور ڈائریکٹ اکنامک کونوٹیشنز یہ آ رہے تھے کہ ڈالر پہ ہمیں پتہ ہے کہ پریشر ہے پاکستان کے اپنے انٹرنل انڈیجنس فیکٹرز کی وجہ سے. امپورٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس وقت اس طریقے سے اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے جو ریزروز ہیں ان کو وہ اوپن مارکیٹ میں سیل نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن ایک اور جو فیکٹر اس میں آیا وہ یہ آیا کہ افغان سچویشن جو ہمیں دیکھا کہ کمپلیکیٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد ڈالر کا جو پریشر تھا اس میں جو ہمارے ڈوئل نیشنل پاکستانی جن کے پاس افغان سٹیزن شپ بھی ہے, یا ہمارے پاس وہ افغان فیملیز جو کہ یہاں پہ رجسٹرڈ یا ان رجسٹرڈ رہ رہی ہیں, یا جو افغان بزنس سے ہیں یا افغان کمپنیز ان کے جو پارٹنرز یہاں پہ ہیں, انہوں نے بھی ڈالر جو تھے وہ خریدنے شروع کر دیے تھے. اور یہ طالبان کے ٹیک اوور سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے سے یہ چیزیں جو تھیں یہ شروع ہو چکی تھیں. تو لوگ جو تھے وہ دھڑا دھڑ ڈالر جو تھے وہ خرید رہے تھے. وہ یہاں پہ بھی اسٹیک ہو رہا تھا, وہ شاید کچھ افغانستان بھی جا رہا ہو, یا جہاں سے وایا پاکستان جن لوگوں نے باہر جانا ہو ان کے لیے بھی رکھا گیا. اس میں جو ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان افغانستان ٹریڈ کا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پاک روپیز میں بھی ہوتی ہے, اور افغانستان سے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پاک روپیز میں پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ خطیر پاک روپی جو ہے, افغانی تو علیحدہ بات ہے لیکن پاک روپی بھی وہاں پہ موجود ہے, جو کہ ادھر بھی آ رہا ہے, جو یہاں پہ موجود بھی تھا. تو ڈالر پہ اس کا پریشر بھی آیا. اور کل جو ایک افغان فارن کرنسی مارکیٹ ہے, کل پہلے دن وہ کھلی تھی, اور وہاں پہ اب کاروبار تھوڑا بہت ہونا شروع ہوا تھا. لیکن اگر آپ کل سے پہلے تک دیکھتے ہیں تو وہ افغانستان میں تو ایک لمٹ تھی کہ آپ 20,000 روپے سے افغانی سے زیادہ اے ٹی ایم سے نہیں نکال سکتے, اور فارن کرنسی جو تھی وہ تو کہیں سے مل ہی نہیں رہی تھی. تو اس دوران بھی پاکستان پہ جو فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے اس پہ پریشر آیا, اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کسی ایک اسٹیج پہ جا کے یہ فارکس کمپنیز کو کہنا پڑا کہ وہ افغانی جو ہیں فی الحال اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. اور اس کی دوسری وجہ بھی ہے کہ جب افغانستان کا جب تک وہ اسٹیٹ بینک ایکٹیو نہیں تھا, جب تک اس کی انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ جو لین دین ہے جب تک وہ برقرار نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ کرنسی جو ہے وہ تو اس وقت آپ کی اس ملک کی ڈسفنکشنل ہے. تو ڈسفنکشنل کرنسی کو تو وہ ٹریڈ کرنا بھی نہیں چاہیے, ظاہر نہیں کرنی. اچھا, اس پہ کچھ اسمگلنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوگی؟ دیکھیے دیکھیے اس وقت طاہر ہمارا یہ ذہن میں رکھے کہ جب تک دنیا افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی تب تک آپ کی آبادی 26 کروڑ ہے. تو 4 کروڑ افغانستان کی آبادی ڈائریکٹلی اس وقت پاکستان کے ساتھ لنک ہے. گو کہ افغانستان کے باقی ہمسایہ ممالک بھی ہیں, وہاں بھی تھوڑا تھوڑا پریشر پڑنا چاہیے, لیکن ڈائریکٹلی پاکستان پہ تو اس کا پریشر پڑ ہی رہا ہے. ہم گندم کا تو ہر سال کرتے تھے, جب بھی اپنے اسٹیمیٹس ہم بناتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جی کچھ ملین ٹن گندم جو ہے آپ جو مرضی کر لیں وہ سمگل ہوتی ہے, کچھ لیگل مینس کے ذریعے جائے گی, کچھ انفارمل مینس کے ذریعے جائے گی, تو اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ اسی لیے اپنی جب یہاں پہ بنا رہے ہوتے ہیں گندم کی ڈیمانڈ سپلائی تو اس کو ذہن میں رکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پچھلے چند ماہ سے دیکھیں تو جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر اسپیشلی یوریا جو ہے وہ بڑی تعداد میں افغانستان گیا ہے. اس پہ تو گورنمنٹ سبسڈی بھی دیتی ہے. نہیں, یوریا دیکھیں نا, اس وقت یوریا کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ ہے کچھ $450-500 پر ٹن, جو ازبکستان سے تاجکستان سے آ رہا ہے. پاکستان میں چونکہ یوریا اپنا پروڈیوس ہوتا ہے اور گورنمنٹ گیس پہ سبسڈی دیتی ہے جس سے یوریا بنتا ہے, پاکستان میں
یہ لگا لیجیے 200-250 روپے ٹن. تو جب اتنا زیادہ ڈفرینس گندم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ مہنگی ہوتی ہے تو پاکستان سے گندم جانا شروع ہو جاتی ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سستی ہے پاکستان میں گندم مہنگی ہے تو ظاہر نہیں جائے گی. لیکن اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم مہنگی ہے پاکستان میں سستی ہے تو وہ ادھر جاتی ہے. اسی طرح سے یوریا جو ہے اگر وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں مہنگا ہے اور پاکستان میں سستا ہے تو وہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا. اور یہ سارا بڑا کنائیون سے بڑا آرگنائزڈ ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ جی کارٹل ہوتا ہے پورا, ڈالر کیسے باہر جا سکتا ہے, یا گندم کیسے جا سکتی ہے, یا فرٹیلائزر کیسے جا سکتی ہے, جبکہ اتنی زیادہ سیکورٹی اور چیک پوسٹ اور سارا کچھ. تو اب بدقسمتی سے سسٹم ایسا ہے کہ آپ کا جو کچھ کنائیونس ہوتی ہے لوگوں کی اور وہ جن کا کارٹل ہوتا ہے وہ نکال کے لے جاتے ہیں ہر چیز. یہ تو رہی اکنامک سائڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پولیٹیکل کونوٹیشنز ایسی ہیں کہ گورنمنٹ بہت ٹف میئرز نہیں لے سکتی؟ وہ شروع میں جو میں نے بات نہیں, جو پولیٹیکل کونوٹیشن دیکھیے وہ اگین اکنامک کونوٹیشن ہے. مثلاً کہ گورنمنٹ اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں فارن کرنسی ہے اس کے لین دین کو نہیں روکنا چاہے گی. یعنی یہ سوئسائڈل ہوگا کہ ہلکا سا اس پہ اگر آپ کو کنٹرول میں یہ لاتے ہیں تو یہ وہی جو کہ نیوکلیر دھماکوں کے بعد تھا, جب تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے ڈالر ہولڈ کر لے گا, چھپا لے گا, ڈالر بلیک میں چلا جائے گا, اس کا ریٹ اور زیادہ, فارن انویسٹر کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا کہ یار اس ملک میں تو یہ نہیں, جب مرضی یہ فارن کرنسی جو ہے اس پہ کوئی پابندیاں لگا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ اس کو انٹروین یعنی اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتی. ہاں, اس کے جو ریگولیشنز ہیں, جو فاٹف کے ریگولیشن ہیں, جو انٹرنیشنل جو اس کی موومنٹ ہے اکراس بارڈر, اس پہ لیکن کرنسی اسپیسیفک تو اگر یہ صرف افغانیہ کی وجہ سے تھا تو وہ تو پریشر ریلیز ہو جانا چاہیے. ابھی ہوگا, ابھی ہو جانا چاہیے نہیں نا, ابھی تو کل حکومت بنی ہے, ابھی بھی نہیں, لیکن انہوں نے پابندی تو پہلے ہم نے لگا دی. آپ کے افغانی روپے کی وجہ سے میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ کا افغانی روپیہ ہی ڈالر میں کنورٹ ہو رہا ہے, پاک روپی بھی تو ڈالر میں کنورٹ ہو رہا ہے نا یہاں پہ. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان افغانستان ٹریڈ پاک روپیز میں بھی ہوتی ہے, وہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ پاک روپیز کی ان کے پاس ہے. یہاں پہ جو ڈوئل سٹیزن بیٹھے ہیں ان کے پاس روپے ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہ پیسے لے کے افغانستان ہی بھیج رہے ہیں, وہ اسٹیکنگ بھی مطلب تھرڈ کرنسی کے ذریعے ہو رہی ہے. یعنی پاک روپی میں تو تھرڈ کرنسی ہوئی نا ایک طرح سے, اگر آپ تھرڈ نہ ہوئی سیکنڈ ہے نا, پاک روپی ہے نا, تو پاک روپی تو ڈائریکٹ آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں نا, اس میں تو آپ کو نہیں روکا جا سکتا. ہاں ایک, لیکن جو اس کا میں تھوڑا سا وے فارورڈ دیکھنا وہ یہ ہے کہ دیٹ ڈپینڈس کہ اب نئی حکومت کو کون کون سے ملک تسلیم کرتے ہیں. اور جو چائنا نے انڈیکیشن تھوڑی سی دی ہے, اور جو طالبان گورنمنٹ نے, انٹرم گورنمنٹ نے جو بات کی کہ جی چائنیز ایمبیسی جب یہاں پہ کھلتی ہے تو ڈیولپمنٹ اسسٹنس کرے اور اس ویکیوم کو فل کرے, اور یہ کہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بننا چاہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی انشور کروایا کہ سنگ کیونگ میں جو ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے وہ وہاں پہ اجازت نہیں دیں گے طالبان گورنمنٹ کے وہ کسی وہ چائنا میں جا کے یا سنگ کیونگ میں جا کے کوئی میس کریٹ کریں, کوئی گڑبڑ پھیلائیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں سنکرونائز کس طرح سے ہوتی ہیں. چائنا بجٹری سپورٹ بھی دے گا شروع میں, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے نا, یہی تو میں کہ اس وقت تو بجٹری سپورٹ تو یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب چائنا اور افغانستان کی آپس میں, افغان گورنمنٹ کی, ان کی کس طریقے کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. یہ انگیجمنٹ پاکستان کے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جاتی ہے, خانہ جنگی وہاں پہ رک جاتی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے اس وقت ہم کسی پولیٹیکل جو ان کے دھڑے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے, تو کوئی بھی گورنمنٹ جو کہ وہاں پہ مشکل بنیادوں پہ آ جاتی ہے اور وہ BRI کا حصہ بننے کو تیار ہو جاتی ہے, اور چائنا افغانستان میں انویسٹ کر رہا ہے, کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر آپ کا جو سی پیک کا ڈریم تھا کہ وہ سینٹرل ایشیا تک جانا, وہ تو آٹومیٹکلی پھر تاشکند تک چلا جائے گا, وہ پورا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. گوادر کے ذریعے بھی پھر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, آپ کو ایک ایزی روٹ ملتا ہے. نہ صرف یہ, پھر آپ کا جو ٹاپی ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, اس میں سے اگر انڈیا نکال بھی دے تو ٹیپ جو ہے وہ گیس پائپ لائن وہ فنکشنل ہو جاتی ہے. آپ کے پاس کاسا 1000 بڑے عرصے سے نان سٹارٹر میں پڑا تھا, وہ آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو پھر تو آپ کی جو ہیں بائیلیٹرل پوٹینشیل جو ہے, پوٹینشیل از ان لمیٹڈ. کیونکہ ہم آج تک بات ہی یہی کرتے ہیں, جب بھی سی پیک کی بات ہوتی ہے, جب بھی وسطی ایشیائی ریاستوں میں جانے کی بات ہوتی ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر افغانستان میں کنفلکٹ ختم ہو جائے, اگر وہاں پہ پیس ہو, ایک مضبوط حکومت ہو جس کا پرو پاکستان گورنمنٹ ہو, تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. تو اس کی جو برائٹ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ چائنا اور نئی گورنمنٹ یا اس کے بعد بننے والی پرماننٹ گورنمنٹ
اگر وہ ایک سنرجی ان میں ہوتی ہے تو دین پاکستان کین ریپ دا اپرچونٹی. لاسٹ اسی پہ دوبارہ ٹورڈ دا فیگ اینڈ ہم یہ بات کرتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ روپیہ کب تک اسٹیبل ہو جائے گا اگینسٹ ڈالر اگر یہی ریزنز ہیں؟ دیکھیے اس وقت آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کے ایک آدھ پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی تیزی سے اس وقت ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ گیپ بڑھ رہا ہے, یعنی پہلے 2 مہینوں کو اگر آپ دیکھیں تو $7.5 بلین بہت زیادہ, یہ بہت زیادہ. تو جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو میں پچھلے پروگرام میں اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ حکومت کے پاس 3 آپشنز بنتی ہیں. پہلی آپشن یہ تھی کہ روپیہ اگر سلائڈ ہوتا تو اس کو ہونے دیا جائے, روپیہ نیچے گرے گا تو آٹومیٹکلی امپورٹ جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ کے جو قرضہ جات ہیں جو ڈالرز میں لیے گئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی جب آپ روپوں میں دیکھیں گے تو اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری جو آپشن ہے اسٹیٹ بینک کے پاس, اور ابھی سپٹمبر میں مانیٹری پالیسی آئے گی, شاید کوئی تھوڑا سا اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو پالیسی میں اپورڈ موومنٹ لے کے آئے, تو تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھانا, اسپائک کرے, ہاں وہ تھوڑا سا بڑھائے. تو یہ سیکنڈ آپشن ہے. اس سے اگین کچھ حد تک جو امپورٹ کی ڈیمانڈ تھی شاید اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی, لیکن اگین اس کی اپنی فلپ سائڈ ہے کہ اس سے جو ہمارے اندرونی قرضے ہیں وہ سب بڑھ جاتے ہیں. یعنی جب ڈالر نیچے جاتا ہے تو ہمارے بیرونی قرضے بڑھ جاتے ہیں, جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ہمارے اندرونی قرضے پہ ان کے سروس چارجز ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تیسرا جو ہے جس پہ کہ اب نیگوشیشن شروع ہو رہی ہوگی, وہی پرانا نسخہ ہے کہ جی آپ اپنے ریونیو بڑھائیں اور آپ اپنے جو بلیک ہولز ہیں وہ بند کریں. تو ریونیو بڑھانا ہے تو وہ ڈائریکٹلی امپورٹ کے ساتھ بھی لنک ہے, کوئی 40% آپ کی جو ریونیو ہے وہ تو امپورٹڈ چیزوں پہ اسی وقت امپورٹ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو پھر آپ کو بلیک ہول بند کرنے. اب بلیک ہول کون سے ہیں؟ بلیک ہول میں انرجی سرکولر ڈیٹ سب سے بڑا بلیک ہول ہے, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا جو لاس ہے وہ دوسرا بلیک ہول ہے, جو پینشنز کا بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ تیسرا بلیک ہول ہے. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے جو انیفیشینٹ ایکسپینسز ہیں. تو اب حکومت کے پاس یہی چوائس ہے, یہ 3 ہی چیزیں ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کا اگر آپ بلڈ پریشر ٹھیک کرتے ہیں تو ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی, اس کی وہ اس پہ اثر آتا ہے ایجیکشن فریکشن پہ. آپ ہارٹ کو سنبھالنے لگتے ہیں تو شوگر لیول جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, اس کو سنبھالتے ہیں تو کوئی اور چیز بگڑ جاتی ہے. تو اس طرح کے سنڈروم میں آپ کو ایک کاکٹیل بنانا پڑتی ہے میڈیسن کی, اور آپ اسی سے اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی شاید اس وقت پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے. جسٹ کوئکلی, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبل ہو جائے گا اگلے 1 ہفتے میں؟ دیکھیے اس وقت رینج باؤنڈ رہے گا. میں یعنی دیکھیں اس وقت جو پازیٹیو سائڈ اگر میں دیکھتا ہوں, کل کو آپ کو اگر افغانستان کی ہیلپ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ ایڈیشنل فنڈز دیتی ہے تو ڈالرز میں آئیں گے, ظاہر آپ کے ریزروز میں بہتر ہو جائیں گے. چائنا کے ساتھ کوئی تعلقات افغان کے گورنمنٹ کے بہتر ہوتے ہیں, اگین کچھ نہ کچھ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر شاید یہ والیٹیلیٹی رہے. لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ابرپٹ آپ کو سلائڈ نظر نہیں آ رہا, نہ ابرپٹ سپائک نظر آ رہا. تو یہ نہیں ہو رہا کہ 10 روپے بڑھ گیا اور 10 روپے وہ نیچے آ گیا. تو اس طرح کی انسرٹینٹی نہیں ہے. ظاہر ہے ایک سپلائی ڈیمانڈ کا سسٹم ہے, یہ ڈپینڈ کر رہا ہے اس وقت اسٹیٹ بینک کا تھریش ہولڈ کیا ہے. تو کس سطح پہ جا کے اسٹیٹ بینک اس سے اوپر نہیں جانے دے گا ڈالر کو, اور انٹرفیئر کرے گا, کوئی $300-400 ملین اوپن مارکیٹ میں پمپ کرے گا تاکہ روپیہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے کنکلوژن کہ رینج باؤنڈ رہے گا, اور یہ جو کاکٹیل ہے کہ تینوں چیزوں کو, انٹرسٹ ریٹ کو اور ڈالر کے پیسے, ان تینوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں انہیں وہ مکس کر کے یوز کریں گی جہاں فائدہ ہو. آج تک کے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پروگرام کو دیکھتے رہیے.